جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ جیسے جیسے حکومت کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور یہ امکان بڑھتا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، ویسے ویسے ایسے لگتا ہے کہ اب حکومت کی فرسٹریشن کا اور غصے کا لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ نظر پہلے آنا شروع ہوا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس کی تحریروں میں اور ان کی پوسٹس میں اور ان کے ٹرینڈز میں۔ کیونکہ ایک جو ہمیں بار بار پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بتایا جاتا تھا وہ یہ کہ جی ون پیج بڑا ضروری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر سیاست میں مداخلت کر رہی ہے تو وہ بہت اچھا کر رہی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ملکی اور قومی مفاد میں ہے۔ اور جب پاناما کو استعمال کر کے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، وہ بھی بہت اچھا کیا تھا فوج نے، کیونکہ وہ ملکی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جب پی ٹی آئی کے اپنے اوپر ابتلا کا دور آیا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ حمایت جو ان کی حکومت بنوانے میں اور 3.5 سال تک سسٹین کرنے میں ان کو حاصل رہی تھی، وہ اب مزید حاصل نہیں ہے، تو اب وہ فوراً جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ فوج پر ہی پل پڑے ہیں۔ اور یہ کام پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے شروع کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ فوج پر ہلکی ہلکی تنقید شروع ہوئی، پھر انہوں نے کھل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی فوج جو ہے وہ ہمارے دشمنوں سے ملی ہوئی ہے، فوج کے جو مقاصد ہیں وہ ملکی مفاد میں نہیں ہیں، اور فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نکالنا چاہتی ہے۔ اگرچہ اس میں کسی حد تک میرٹ بھی ہے جس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اب جو پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں کنول شوذب صاحبہ، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹویٹر پر ایک محفل میں گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے نام لیے بغیر بڑے کھل کر اشارے کیے ہیں کہ جی فوج ہمارے خلاف ہے، اور فوج جو ہے وہ اس کے اندر بھی شاید ایسے عناصر تھے جو یہ کرپٹ سو کالڈ کرپٹ عناصر کے ساتھ مل کر کھا پی رہے تھے۔ اب انہیں کا کھانا پینا کیونکہ بند ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ گفتگو ابھی نہیں سنی تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پرفارمنس سے کوئی لینا دینا ہے نہ انہوں نے اس ملک کو مینج کرنا ہے، پہلے نہیں کبھی کیا، آپ کیوں کریں گے؟ اصل میں سسٹم کو ہائی جیک کرنا ہے، سسٹم میں سے عمران خان کو مائنس کرنا ہے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس طریقے سے آ جائے گا، پہلے تو ان کو آنے کی امید نہیں تھی، اب آ گیا ہے تو وہ سنبھال لے گا تو بنا لے گا، یہ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں تھیں، اس لیے ان کو سب کو پینک اٹیک ہو رہے ہیں۔ اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ 3.5 سال سے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خون لگا کے اسٹرا چوسا کرتے تھے ہمارا، مختلف اداروں میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھل کے کھایا کرتے تھے، کھل کے موج مارتے تھے، کھل کے ہر چیز کرتے تھے، وہ عمران خان تو نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ ان کو تو عادت تھی، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو ہے۔ تو بہت سارے اداروں میں آپ سمجھ جائیں گے، میں انڈیکیشن دے رہی ہوں، بہت لوگ ہیں ہر طرح کے اداروں میں جو بیٹھ کے کھانے کے شوقین تھے، موجے مارنے کے شوقین تھے۔ اب کیونکہ عمران خان نے ایک سسٹم بنا دیا، ایک چیک بنا دیا اور لوگوں کو کانشیس کر دیا کہ بھائی اگر کوئی باہر جی آپ نے کنول شوذب صاحبہ کا جو کلپ ہے وہ دیکھا، انہوں نے اس گفتگو میں اور بھی کافی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بڑے عامیانہ الفاظ میں بلاول بھٹو زرداری کو اور اپوزیشن کو مخاطب کیا ہے، اور یہی جو ٹون ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے دوسرے سوشل میڈیا کے لوگوں میں، جس قسم کی وہ پوسٹس کر رہے ہیں، چاہے وہ مراد راس ہوں جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، چاہے وہ شہباز گل ہوں، یا اور اس قسم کے لوگ ہوں جنہیں ذمہ دار سمجھا جانا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کی فکری تربیت کریں اور ان کو بجائے اکسانے کے ان کو ذرا سمجھائیں کہ وہ اس قسم کا مشکل دور جو ہے اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب عمران خان صاحب خود ہی جلسوں میں اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر نیچے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ اس گمان میں ہے کہ ہم وہ جیسے بچپن میں کہا کرتے تھے کہ ہم بہو کر کے ڈرا لیں گے کسی کو، چھپن چھپائی کے کھیل میں ہوتا تھا
یہ شاید پی ٹی آئی اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم اس طریقے سے ڈرا لیں گے فوج کو، اور فوج جو ہے وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر ہماری حمایت پر، اس قسم کی حمایت پر جو وہ پہلے کر رہی تھی اس پر راضی ہو جائیں گے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہاں ذوالفقار علی بھٹو جیسا پرائم منسٹر جو ہے وہ پھانسی چڑھ گیا اور کچھ نہیں ہوا. یہاں پر سٹنگ پرائم منسٹرز 2/3 اکثریت والے گھر بھیج دیے گئے اور کچھ نہیں ہوا. تو آپ کی بھی جو اس قسم کی حرکات ہیں، چاہے آپ مظاہرے کریں لوگوں کے گھروں کے باہر، چاہے آپ سندھ ہاؤس پر دھاوا بولیں، یہ جو سو کالڈ ٹائیگر فورس ہے، یہ ٹائیگر فورس ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھی، لیکن یہ آپ کو وزیر اعظم نہیں بنوا سکی تھی. اور اگر اتنے خوف زدہ اس سے آپ کے ایم این ایز ہی ہوتے، ایون فوج تو چلیں بڑی دور کی بات ہے، تو پھر ایک کے بعد ایک روزانہ نئے نام سامنے نہ آ رہے ہوتے، جو آپ کے ناراض ارکان ہیں وہ اپنی ویڈیوز پوسٹ نہ کر رہے ہوتے، اور انہیں خوف ہوتا کہ جی نہیں، جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری زندگی تنگ کر دیں گے. ایسا ان کو پتا ہے کہ یہ سب گیدڑ بھپکیاں ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہوتا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. لوگوں کی بڑی شارٹ میموری ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا یہ مومنٹری قسم کا فیز ہے پی ٹی آئی پر، جس میں ان کے کچھ لوگ جذباتی ہوئے ہیں. یہ فیز گزر جائے گا، اور جب اقتدار سے آپ نکل جاتے ہیں اس وقت تو آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. وہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو صبح شام سلام ٹھوکتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے واقف نہیں بنتے، بلکہ آپ کو آتا دیکھ کر دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جس کے امکانات اب بڑے واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ اگر وہ جو اس کو استعمال کریں ایز اے مومنٹ آف ریفلیکشن کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی اور ہم نے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا، اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ جو اس وقت کرنا ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے اقتدار کا حصول اور اقتدار کا دوام بس فوج کے کندھوں پر چڑھ کر جو ہے وہ ممکن بنانا ہے. اور اگر یہ اس فیصلے پر پہنچیں گے تو پھر یہ ان کی سیاست جو ہے وہ جس طرح کی جماعت اسلامی یا مسلم لیگ کاف کی سیاست ہے بس اس طرح محدود ہو کر رہ جائے گی. لیکن اگر یہ واقعی اس ملک کی ایک مین سٹریم پارٹی بننا چاہتے ہیں اور اپنے سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اپنے بل بوتے پر، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر الیکشن لڑیں اور اس قسم کی بے ساکھیاں جو ہیں ان کی تلاش نہ کریں. ورنہ جو ہے ان کا سیاسی فیوچر مجھے کوئی زیادہ خاص نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ ایک دم یہ پارٹی ایویپوریٹ نہیں ہوگی، ابھی یہ میدان میں رہیں گے، لیکن یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے وہ بہت اہم ہوگا. سیاست میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے. عمران خان صاحب نے ابھی تک یہ دکھایا ہے کہ وہ اس کو آرٹ آف دا امپاسبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے لیے دروازے کھولنے کی بجائے دروازے بند کرتے ہیں، وہ اور اس کی وجہ سے وہ بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں. اگر وہ یہی کرتے رہے تو جس طرح سے وہ حکومت نہیں کر پائے، اپوزیشن تو وہ بالکل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پہلے 2011 سے 2014 تک اور پھر 2018 تک جو ان کا فیز تھا وہ اگین اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار تھا اور لوگوں کے لیے وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں تھے. اب جب وہ عوام میں جائیں گے، خاص طور پر اقتدار سے باہر ہو کر، جب آپ کے لیے جلسے بھرنا سرکاری وسائل کو استعمال کر کے ممکن نہیں رہتا تو لوگ ان سے کارکردگی کا سوال کریں گے. اس وقت میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اگر غم و غصے کو چھوڑ کر کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرے، یہ جو فورن کانسپریسیز اور اس قسم کے سازشی مفروضے یا فوج پر تنقید جو ہے، اس سے ان کا کوئی مقصد نہیں نکلنے والا. یہ ایک طرح سے ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے، بس ایک غصے کا اور فرسٹریشن کا اظہار ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں، کچھ اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں، تو شاید آگے کا رستہ زیادہ آسان ہو. آج اتنا ہی. آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آپ تک آئندہ بھی پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.